حالت احرام میں دوسرے شخص نے منہ پہ کپڑا لگایا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ طواف زیارت کے بعد مکہ آ سکتے ہیں، طواف وداع آ سکتے ہیں۔ احرام میں اگر تولیے سے منہ صاف کیا وہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی غریب ہے ان کے لیے آپ عمرہ کر کے ثواب بخشیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ بہرحال آپ چھوڑیں نوکری یا نہ، استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ میری رقم 10 لاکھ بینک میں جمع ہے، جو نفع ملتا ہے وہ نفع نہیں، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اگر ہم NCB بینک سے پیسے بھیجتے ہیں، وہ کوپن دیتے ہیں، تو بہرحال انعام لینا بھی حرام ہے۔ میرا ایک نواسہ ہے، دماغ کام نہیں کرتا، وہی سورۃ فاتحہ دم کر کے پلایا کریں۔ اگر حرم میں جوتے پاک ہوں تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سیدہ فاطمہ پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں دیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہمارا میراث نہیں ہوتا۔ اگر حضرت ابو بکر نے نہیں دیا تو شیعہ ثابت کریں کہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت علی بھی تو پھر خلیفہ رہے نا۔ جمعہ کی حرم میں پہلی اذان کے بعد سنتے نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال جو لوگ مقتدی امام کے آگے ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ نمازی کے سامنے نہ گزریں، گزرنا مجبوری ہو تو دور ہو کے گزریں۔ اگر عورت کے رحم میں نقص ہے، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو مجبوراً ڈاکٹر بھی دیکھ سکتا ہے۔ پروفیسر شفا محمد صاحب نے کہ اللہ آپ کی بہن کو جنت، جزاک اللہ، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اگر بہت سارے روزے قضا ہیں، بس کوشش کر کے رکھتے رہو۔ جب روزے کی طاقت ہے تو پھر فدیہ نہیں ہوتا۔ میرے والد بھی اللہ شفا عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے۔ ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا موبائل فون کے انشورنس کا کیا چکر ہے۔ یہاں بال کٹوانا بھول گیا، یہاں اور اس نے دم پاکستان سے 15 دن کے بعد پیسے بھیجے، ٹھیک ہے، ہو گیا، دم ادا ہو گیا، اس میں میاں بیوی ملے تب بھی کوئی بات نہیں۔ بہرحال پیشاب کے قطروں کا وہم ہے تو وہم چھوڑ دیں، ورنہ ہر نماز کے لیے نیت کریں۔ بہرحال میں نے ایک پلاٹ لیا ہے قسطوں پر، ابھی قسطیں بھی دے رہا ہوں، قبضہ نہیں ملا۔ بہرحال قسطیں دے رہے ہیں تو آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے قبضہ لینے کے بعد بیچیں۔ وتر نماز 3 رکعت پڑھنی ہے۔ سفر میں بھی وتر پڑھنا ضروری ہے، وہ واجب ہے۔ جن کی اولادیں نرینہ نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ رزق میں کمی ہے تو اللہ رزق میں برکت دے۔ میں نے عمرہ کر لیا، حل کرا لیا، دوسرا عمرہ اگر کروں پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ کینچی کس پہ پھروائیں گے جب اس طرح پھر چکے تھے؟ دوسرے دن کینچی کس پہ؟ کینچی سے کوئی آپ نے چمڑا کاٹا ہے؟ میرے دوست نے طواف کیا، حل کرا لیا، دم پڑ گئی، صفا مروا نہیں دوڑا۔ بہرحال جو بھی پاکستان میں قبضہ مافیا ہے یا جو بھی مافیا، اللہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال 6 چکروں میں کندھا ڈھانپا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ ایک آدمی نے سعودی عرب میں ریال دیے کہ اس کے گھر انڈین روپیہ دے دیں، جو انہوں نے واپس کیا ہے، تو اب وہ جو دیا تھا وہی دیں گے آپ اس کو ریال۔ لنگر کھائے، لنگر کے کپڑے پہنے، یہ تو کوئی نئی بات ہے، کسی حدیث میں تو نہیں ہے۔ عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال 10 محرم یا یہ جو شیعہ کرتے ہیں بالکل اس وقت خیراتیں کرنا
یا 12 کا میلاد سب بدعت ہے۔ پاکستان میں دوسری شادی کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ ہندو کی تہذیب کا اثر ہے، اور اسلام میں تو کوئی گناہ نہیں۔ دم سے مراد ہے ایک بکری دینا۔ طواف کی 2 رکعتیں رہ گئی، اب پڑھ لو۔ میرے بیٹے کا نام مصطفیٰ ہے، بڑا اچھا نام ہے، کیوں تبدیل کرتے ہو بھائی؟ عورت اپنے بدن کے بالوں کے لیے بھی ریزر استعمال کر سکتی ہے۔ اللہ رسول کا نام لکھ کے مٹا سکتے ہیں، کیوں لکھا کیوں اگر مٹانا ہے تو؟ آدمی مشکل میں پھنس جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو بھی پانی کنویں ہیں انشاءاللہ سب کا پانی لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برکات و ثمرات ہیں، کسی حدیث میں حکم نہیں ہے۔ بہرحال انشورنس ناجائز ہے۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر دشمن جادو سے تنگ کرتا ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ میرے سر میں درد رہتا ہے، وہی 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں۔ کالا لباس پہننا بطور سوگ کے حرام ہے۔ میرا رشتہ دار عالم دین ہے، بہن سے بات نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، فوراً بات کرے۔ اللہ ہر مسلمان کو حسد سے بچائے۔ جن کی نوکری نہیں اللہ ان کو رزق آسان فرمائے۔ استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ بہرحال سود کا پیسہ حرام ہے، لے کے کسی کو دے دیں لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ رشتے کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں۔ اگر بھائی بہن کو شادی کے بعد عمرے پہ لاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا، بالکل احسان تو ہے، حق کیا تھا اس کو عمرے کرانے کا؟ تو بھائی پہ ذمہ داری نہیں تھی۔ بہرحال اگر اس نے شادی کر لی ہے کسی دوسرے مرد سے، اس سے شادی نہ کرے اپنے بیٹی کی۔ راستے سے چیز اٹھائی تو کسی غریب کو دے دو۔ ایک عورت نے مجھ سے 22,000 لیے کہ شادی کروں گی، اب وہ کہتی ہے صبر کرو، اچھا ہے آپ کو پاگل بنایا، پیسے لے گئی، جان چھوٹی۔ اسی طرح کے 2-4 رشتے ڈھونڈو تو تم انشاءاللہ پھر بھیک مانگو گے۔